बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, उम्मे हबीबा केस के हवाले से बात करेंगे क्योंकि हम उम्मे हबीबा केस के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो अपोनेंट पार्टी है वो सिर्फ़ और सिर्फ बदतमीज़ियों के ऊपर उतरी हुई है, उसको और कुछ आता है नहीं। इसीलिए उनका पूरा का पूरा कंसर्न यही है कि ज़ातियात के ऊपर उतरे और उसके अलावा जो है वो मज़हब के ऊपर उतरे। मतलब आप एक सैयदज़ादे को यानी कि नबी की औलाद को, सादात को जो है वो हिंदू कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। तो भाइयों देखो, मैंने पहले तो सोचा था मैं कि शायद ये अब्दुल्ला जो बच्चा है वो ये हरकतें कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इसका चचा है और वालिद है जो कि ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो भाई आपको अब ये ऑफ़र देता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं अब्दुल्ला समझ के बात कर रहा था, वो जो बच्चा टिड्डा है उसके हवाले से, लेकिन अब मैं आपको ये ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कीजिए और अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए। ठीक है, अगर आपके साथ गलती हो रही होगी, ज़्यादती हो रही होगी तो हम आपका साथ देंगे। अगर आपकी बात में वज़न नहीं होगा तो डेफिनेटली हम जो है वो इस तरफ आएंगे। लेकिन अगर दोनों साइडें बराबर की हैं, दोनों में यानी कि वालिदा और वालिद दोनों के बातों में सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई झगड़े का जो है, आपस की जो है वो लड़ाई झगड़े का कोई अंसर पाया जाता है, तो फिर हमारा जो है वो मौक़िफ़ ये होगा कि दोनों सुलह सफ़ाई कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन बच्ची की ज़िंदगी से खेलने का फिर भी हम कोई जो है वो इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि बच्ची तो है तो आपकी, हम कौन होते इजाज़त देने वाले। लेकिन हमें ज़ाहिर है कि बाकी बच्चियों की तरह ये बच्ची भी अज़ीज़ है, क्योंकि उम्मे हबीबा जो है वो भी दुआ ज़हरा की तरह एक बेटी है, और गलती जाती उसने खुद की है या कराई गई है, जो कुछ भी है उसको बच्ची को शेल्टर होम में, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर देखें माहौल ये बन गया है कि उसको शेल्टर होम भेजा जाए, शेल्टर होम भेजा जाए और वहाँ से जो है उसको बाकायदा तौर पे जहाँ दुआ ज़हरा को रखा था वहाँ उसको भी रख के और फिर जो है वो उसको रिलैक्स होने दिया जाए, ताकि वो जिस भी ट्रॉमा में है या नहीं है उसका जो असर है वो 2 महीने 3 महीने बाद वो पता चल जाएगा। ठीक है, बीच में हाँ ये किया जाए कि वालिदा और वालिद में से दोनों को बच्ची से मिलने की इजाज़त हो एक साथ ही, ये नहीं कि अलग अलग, या फिर कोई थर्ड पर्सन जैसे खाला है वो मिल सके। ठीक है, अब आ जाते हैं बात करने पे कि बात बेसिकली क्या हुई है। सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसका थंबनेल कुछ इस तरीके से था कि अगर ये पढ़ लेते या पढ़े लिखे होते तो समझ में आता कि भाई क्या वालिद ने बच्ची को फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया। ठीक है, उसके बाद वो जो वीडियो चली है तो वो सुनते तो उनको अंदाज़ा होता कि उन्होंने बेसिकली किया क्या है। भाई आप देखो, आप जो है वो वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो, स्टेट एजेंसी में खुद बैठे हो। ठीक है ना, आपके जो भी मामला थे, आपके वो जो घर था, जो वहाँ का जो एडवांस था या ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला था वो चल रहा था वहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैंने वो वीडियो चलाने का मकसद बेसिकली ये था कि आपको ज़रा एक देखो मेंटालिटी क्या है। लेकिन आप जो है खुद ही अपने आप को गलत साबित करने पे तुले हुए, मुसलसल आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, लग रहा है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देख भाई, मैं बिकाऊ आदमी नहीं हूँ। ठीक है, अदालतें, पुलिस, आर्म फोर्सेस वगैरह, हम जो है ना मैंने तारुफ मैं कराता नहीं हूँ, ना ही मैं कभी कराऊँगा। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर एक को बताई जाए कि मैं कौन हूँ, बैकग्राउंड मेरा क्या है। आई समझ? तो गालिबन समझदार होंगे तो मुझसे रब्ता करके अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे कि भाई हमारा ये मौक़िफ़ है, उम्मे हबीबा की वालिदा ने ये गलत किया है, या उन्होंने बच्ची को, बकौल आपके, उन्होंने बच्ची को बेचा है, हमारे पास ये प्रूफ है, तो अब वो प्रूफ प्रोवाइड करें। अगर आपके साथ वाकई में गलत हो रहा है तो हम ज़ाहिर है आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आपकी बातें जो है वो मुनासिब ना हुई तो ज़ाहिर है हम फिर जो है वो इसको बीच में रख के बच्ची के हक़ में आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मैं भाई देखें मियाँ बीवी के पड्डे में पड़ने वाला नहीं। सही, आप जानो आपकी बेगम जाने, लेकिन मामला ये है बेसिकली वो बच्ची की ज़िंदगी। आप देखो, आप गलत कर रहे हो या आपकी जो वाइफ है वो गलत कर रही है। ठीक है, मैं इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल हो के मैं क्या कहते हैं रीमा बहन की तरफ से भी नहीं बोल रहा,
میں عبداللہ کی طرف سے بھی نہیں بول رہا، آپ بھی میرے بھائی ہو، وہ بھی میری بہن ہے، ٹھیک ہے. میں اس طریقے سے دو مسالے جو کی جاتی ہے نا اس طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں کہ آپ غلط ہو یا وہ غلط ہیں، اگر دونوں ہی جو ہے وہ حق پر ہیں، دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو پھر اس سچویشن میں یہ دیکھیں کہ آپ دونوں کے اس عمل سے بچیوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کیا کہتے ہیں آپ غلط ہو تو آپ کو اپولوجائز کرنا چاہیے، اگر وہ غلط ہیں تو ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے بچیوں کے فیوچر کی خاطر. ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھتے ہیں آپ کا رپلائی کیا آتا ہے. اگر آپ پھر نیچے آ کے کوئی بکواس قسم کا کمنٹ کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے پاس اور کوئی وہ نہیں رہے گا ایسا معاملہ کہ جس کو ہم کہیں کہ نہیں یار ہمیں جو ہے وہ اب جو ہے وہ ان کی طرف لینے چاہیے. نہیں، آپ کچھ ایسا پروف کرو، کچھ ایسے شواہد دو، کچھ ایسی بات کرو. کمنٹ بھی کر رہے ہو نا آپ طریقے کے کمنٹ کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں یار یہ ایک ایسی کیا کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ واقعی میں غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتی ہے بات کچھ ایسی کہ اگر ہم کہیں کہ میاں بھی صحیح ہے بیوی بھی صحیح ہے تو وہ تھرڈ پارٹی جو ہے یعنی کہ عبداللہ ٹڈے کی فیملی، ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں سے ہمیں کوئی ایسی بات لگی نہیں کہ یار ہمیں ان کی سائڈ لینی چاہیے یا ان کو سافٹ ہینڈ دینا چاہیے. انہوں نے کیونکہ بہت زیادہ چلاکیاں کی لیکن بے وقوفی کے ساتھ. جیسے دعا زارہ کیس میں کیا کہتے ہیں مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا کہ ظہیر ٹڈے کانگڑی نے جو ہے وہ بھنڈ کیے. ایک تو تڑیا لگا تھا اپنے خلاف، اس نے سارے ثبوت دیے، سارے کے سارے ثبوت اس نے خود دیے اپنے خلاف. ٹھیک ہے. اس سے فون کالز کی مختلف نمبروں سے یا دھمکیاں دیں یا یہ کیا وہ کیا، کبھی پپا کبھی مما، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی حرکتوں پہ آ جاتا تھا. تو وہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. اگر آپ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، عبداللہ اور ان کے بھائی جو آرمی میں ہوتے ہیں، سو کالڈ آرمی میں ہوتے ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں میں کہ اگر آپ کی طرف سے ایسی کوئی بات ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ یار یہ رہا ثبوت، یہ دیکھو یہ ہماری بیگم کی یہاں غلطی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ دونوں مل کے بیٹھ کے بات کرو، آپ دونوں عدالت میں سامنے آؤ. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، چلو اب مجھے نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو مشکل سے 50-60 لوگ دیکھتے ہیں یا 100 لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ شاہد بھائی ہیں، جمالی بھائی ہیں، نجم زہرا ہیں، اور کیا کہتے ہیں پاکستانی ملک وغیرہ، اس ٹائپ کے مطلب بڑے یوٹیوبر جو ہیں نا، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں عدالت میں کہ بھائی دیکھیں یہ میری بیگم بیٹھی، یہ میں بیٹھا ہوں، آپس میں بات کریں. ایک بات آپ کریں وہ جواب دیں، وہ بات کریں آپ جواب دو، ایک دوسرے سے بات کریں، بیچ میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کو ڈسکس کریں. یہ میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں بھائیوں والا. صحیح ہے. الزامات لگانا ایک دوسرے کے اوپر، اس نے 5 لاکھ میں بیچ دیا، وہ کہہ رہے انہوں نے 10 لاکھ میں بیچ دیا. ٹھیک ہے بھائی، والدہ نے ابھی تک جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں اس کے ہم نے لائیو سیشنز میں بھی ثبوت دیکھیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہو کہ جس سے ہم کہیں کہ یار یہ اس ثبوت کے وہ جو ادھر سے پیش کیا گیا ہے اس کا کوئی اس کی تردید کرتا ہے، ایسی کوئی چیز ہو تو پھر ہم بات کریں آگے. بھائی ہاں بھائی یہ بہن آپ نے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے غلط کر دیا. تو ایسی کوئی چیز آئے، میں بالکل دیکھیں میں ابھی کسی کی ذاتیات پہ انگلی نہیں اٹھا رہا کہ یار اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، بھاڑ میں گئے سب، ٹھیک ہے. مجھے سارا کنسرن یہ ہے کہ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل بنانے کا بیسک مقصد کیا ہے. آپ لوگ یہ سمجھو، بچیاں جو 13 سال مطلب بیسکلی 18 سال، سندھ کے اندر 18 سال، اور ویسے ہی شرن بھی 16 سال سے کم عمر کی بچیوں کا نکاح جو ہے وہ نہیں جائز ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو دعا زارہ کے کیس میں نے بات کی تھی، وہی بات آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ 9 سال کی تھی جب ان کا نکاح ہوا ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی اور میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے. میں دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ان کی اولاد ہوں، ان کا خون ہے میرے اندر، ٹھیک ہے نا. تو ان کی برابری میرے خیال میں کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا یار. تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بی بی عائشہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. آج کل کی خواتین کوئی بھی لڑکی اٹھا کے دیکھ لیں، پاک سے پاکیزہ بھی میرا خیال میں نہیں کر سکتے. تو یہ چیز دیکھیں،
کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کی عمر 11 سال تھی، کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 25 سال تھی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو دیکھیں، آپ اس کو بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو 9 سال کے ہی اوپر اگر سارا جو ہے وہ زور ہے، تو بھائی یہ چیز سمجھ لیجئے کہ کہاں وہ کہاں ہم، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو غور سے سمجھ لیں۔ میں بھائیوں والا طریقہ اپنا رہا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں، اور بلکہ امید کرتا ہوں کہ آپ ظاہر ہے آپ بڑے ہیں، ہو سکتا ہے میرے برابر کیوں، لیکن آپ نے مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کائنڈلی اپنا موقف بیان کریں، ٹھیک ہے۔ آپ میڈیا پر آئیے، میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں پھر بھی ہو سکتا ہے، چلیں آپ کوئی یقین نہیں ہے نا، میں ہو سکتا ہے کہ میں پھر بھی جو ہے وہ ریما بہن کی سائڈ لوں۔ آپ شاہد بھائی کے پاس جائیے، آپ نظم بہن کے پاس جائیے، آپ جمالی بھائی کے پاس جائیے، یہ 3 بندے بہترین بندے، آپ ان کے پاس جائیے، کیونکہ ان کو مجھ سے زیادہ دنیا دیکھتی ہے، ان کو زیادہ سمجھتی ہے، یہ آپ کی بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان کو اپنا موقف دیں، میڈیا کے سامنے آئیے، میڈیا سے چھپے نہیں، عدالتوں میں آتے نا، آپ حق پر ہیں، آپ دھڑلے سے آئیے، بھائی یہ ہوں میں، ٹھیک ہے، یہ میرے پوائنٹس ہیں اور یہ ان کے پوائنٹس ہیں، آؤ بات کریں، عدالت میں آپ بھی پیش ہو، عدالت میں والدہ بھی پیش ہو، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، بچوں کو نہیں پیسیں اپنے چکر میں۔ اب خلا تک بات آ گئی ہے، لیکن پھر بھی اگر خلا ہو بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میرا خیال میں اب ہوگی، اس کے بعد بھی کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے باقی بچیوں کے اوپر اثر پڑے۔ معاشرہ کیا کہے گا، اس چیز کو سوچیں، ٹھیک ہے۔ 50% لوگ آپ کی وائف کی سائڈ لیں گے، 50% لوگ آپ کی سائڈ لیں گے، یا ہو سکتا ہے 70% ادھر لیں، 30% ادھر سائڈ لیں، لیکن حل کیا ہوگا؟ جو بہتر ہوگا ظاہر ہے وہ عدالت فیصلہ کرے گی، اور آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو کیپ واچنگ گوسا ولاگز، اللہ حافظ۔